نجد کے تمام علماء کو پیش کر رہا ہوں، انظروا الی ھذا الکتاب لشیخکم وہو علی رأینا وعلی موقفنا وانتم فراریون۔ کتنا بڑا جرم کیا، حرمین کو بند کر کے آیتیں وہ پڑھ رہے ہیں جن کو بڑے نہیں، کہا کہ وہ یہاں فٹ نہیں ہوتی اور یہ حکم وہاں نہیں چلتا۔ نجد کے علماء کی بھی جو ان کے اکابر تھے ان کی سوچ وہی تھی اس مسئلے میں جو حدیث کے تابع ہے، اور اب والے امریکہ کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے۔ ایمان بالدولار والریال، صحیح بخاری کی شرح 8ویں جلد ہے، محمد بن صالح عثیمین اس نے سوال کر کے جواب دیا۔ اب یہ جو توصیف چڑیا گھری ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کہ دیکھو تم لوگوں کو کنویں میں گرانا چاہتے ہو، تم آگ میں گرانا چاہتے ہو، تم کہتے ہو کہ میں اس کو طواف کراؤں گا اور یہ تو ہلاکت ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ آیتیں پڑھ رہا تھا۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں مالک اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل نہ کریں۔ مالک ایک اور فرمان سنیے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی ایسی چیز جو آپ کے لیے ہلاکت خیز ہو سکتی ہے اس سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ جان بوجھ کر کنویں میں چھلانگ نہ لگاؤ، جان بوجھ کر جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے اس میں اپنے آپ کو دھکا نہ دو۔ اب اس کا جواب جو اس چڑیا گھری کے جو بڑے گرو ہیں، ان بڑے گروؤں کا بھی جو اوپر جا کے استاد ہے، یہاں سوال کیا مسئلہ، یعنی پوچھنے والا یہ کہتا ہے اذا كنت في مبنى واشتعلت فيه النار فلا اخرج من هذا المبنى حتى لا يكون فرارا من قدر الله۔ کہ ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میں ایک بلڈنگ میں ہوں اور اسے خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہے، تو اب میں اگر اس بلڈنگ سے نکل کے بھاگتا ہوں باہر تو کیا یہ بھی تقدیر سے فرار لازم آئے گا؟ یعنی جس طرح طاعون والے شہر سے بھاگنا موت کی وجہ سے تقدیر سے فرار ہے، تو کیا جس بلڈنگ کو آگ لگی ہوئی ہے اس سے نکل کے بھاگنا یہ بھی تقدیر سے فرار یعنی جرم بنے گا، یا یہ بھاگنا جائز ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ طاعون سے بھاگنا جیسا جرم ہے، آگ لگی ہوئی بلڈنگ سے نکل کے بھاگنا بھی ویسا جرم ہے یا جائز ہے؟ یعنی یہ توصیف چڑیا گھری جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کرونا کا مسئلہ اور آگ بلڈنگ کو لگ جائے یہ دونوں ایک طرح کے ہیں۔ جس طرح اب وہاں بیٹھے رہنا توکل نہیں، بے وقوفی ہے، وہاں سے نکلنا چاہیے، تو اس طرح اس نے کہا حرمین شریفین کو بند کر دیا گیا ہے، تو اس لیے ہم نے بند کیا ہے کہ جس طرح بلڈنگ کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے یا کنویں میں گرنے کا موقع ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے مسلمانوں کو بچا لیا۔ یہ اپنے فتوے کی فضیلت بتا رہا تھا۔ الجواب لا، کہتا ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ لِأَنَّكَ إِذَا وَقَفْتَ لِلنَّارِ أَكَلَتْكَ وَهَذَا شَيْءٌ بَدِيهِيٌّ، وہ تجھ سے کوئی نرمی بھی نہیں برتے گی، اس نے تجھے کھا جانا ہے یعنی جلا دینا ہے، اور یہ ایک بدی بات ہے، تو اب تو نکل جا، اور یہ تقدیر سے فرار نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے، اب نکل جا۔ لیکن بقاءک فی بلد الطاعون فقد تصاب او لا تصاب، کہ طاعون والے شہر میں اگر تو رہتا ہے تو ہو سکتا ہے تجھے طاعون لگے، ہو سکتا ہے نہ لگے، یعنی وہاں پر یوں طاعون موت کا سبب نہیں جیسے کمرے کو آگ لگی ہوئی موت کا سبب ہے۔ یہاں سے آگ والے سے بھاگنا فرار تقدیر سے نہیں، طاعون سے بھاگنا تقدیر سے فرار ہے، لہذا اس کو تم طاعون والے مسئلے کو آگ والے مسئلے پر کہ بلڈنگ کو آگ لگ جائے اس پر قیاس نہ کرو۔ کہتا فَهُنَاكَ فَرْقٌ
بینہم، ان میں فرق ہے جو پچھلوں کو اب نظر نہیں آ رہا. ان دونوں باتوں میں یعنی محمد بن صالح کہتا ہے کہ کرونا میں اور ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کی آیت کا جو تقاضا ہے اس میں فرق ہے. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اور یہ آیت ولا تقتلوا انفسکم یہ وہاں پڑھی جائے گی جہاں بلڈنگ کو آگ لگی ہے اور نیچے اندر کوئی ملنگ بیٹھا ہوا نکل ہی نہیں رہا. کہتے ہیں اٹھ باہر نکل، وہ کہتا ہے بس مرنا ہے تو مرنا، نہیں مرنا تو نہیں مرنا. اب وہاں اسے کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور دوسری جگہ طاعون والے مسئلے میں شریعت کہتی ہے وہاں صرف رہنا جائز ہی نہیں، فرض ہے وہیں رہنا، کہ نکلو گے تو پھر تقدیر کی خلاف ورزی لازم آئے گی. والبقاء فی البلد التی داخلها الطاعون قد یرفعہ العز وجل دون ان یصاب احد. خلاصہ اس کا یہ ہے جس شہر میں طاعون ہے وہاں ضروری نہیں کہ سارے مر جائیں، ہو سکتا ہے ایک بھی نہ مرے، لیکن جب آگ لگے گی تو وہاں مرنا یقینی ہو جائے گا. یعنی اس کے مقابلے میں طاعون والے معاملے کے مقابلے میں یہاں زیادہ احتمالات ہیں اور یہ فرق ہے. لہذا یہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ نکل جاؤ بلڈنگ کو جب معاذ اللہ آگ لگے، اور طاعون والے مسئلے پر شریعت کہتی ہے گناہ کبیرہ ہوگا اگر نکلے، وہیں تم نے رہنا ہے. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں. اللہ